جب تمہارے لیے اپنی محبت پانا یا کوئی بھی خواہش پانا حد سے زیادہ مشکل ہو جائے اور آپ مایوس ہو جاؤ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اپنے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں واپس نہیں لوٹا دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کا اساس ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے، نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب ہمارے پاس نہ کوئی اللہ کا اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو ہمارا یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ اس ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر بحث ختم، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پر فرض ہے کہ وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ کائنات میں ان دونوں جہانوں میں کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے
اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے۔ دعائیں تو تمہارے اور اللہ کے درمیان کے راز ہیں، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ قابض ہے۔ شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی بھی کوئی خسارے میں نہیں رہا۔